اپنے والدین سے احسان کرو۔ والدین کے لیے جو حسن سلوک ہے وہ ہم پر فرض بنتا ہے۔ آج میں آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے اور کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت جو ہے رشتے میں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی تم مت جھگڑنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور شفقت اور انصاری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا رب تمہاری دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا جو ہے ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم فرمایا، اور میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنی آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت و مشقت و تکلیف ماں اٹھاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس ماں نے تکلیفیں جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف میں یہ سب ماں کی برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے ماں باپ محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بیت اللہ کا حج کروایا، اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے۔ وہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور بے ادبی نہ کرو۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو مت مان۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔
پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس پر رزق کشادہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا ہے اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا ہے 3 بار یہی الفاظ آپ نے فرمائے کہ جھوٹ بولنا برابر بار بار آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اب اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر خوب خرچ کیا جائے، جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کی ضروریات کو بن مانگے پورا کیا ہے، اور ان کا خیال اور شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی اطاعت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان مندی کرو جیسے کہ انہوں نے بچپن میں تجھے پالا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان مندی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شر سے بچائے اور ہم اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہوں۔ اللہم آمین۔